بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 سے آنورڈ جو ہے آج ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 93 ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ترجمہ ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اس پر جاری رہے گا، اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے گا اور اس کے لیے بڑی سزا کا سامان تیار کرے گا۔ مومنوں، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو خوب چھان بین کر لیا کرو، اور جو تم کو سلام کرے تو تم اس سے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا۔ آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور اللہ تو خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے برابر نہیں ہیں جو اپنے مالوں کو اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کا درجہ بہت بلند کیا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہ نسبت ان کی جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں، اور سب سے اللہ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کے لیے یہ نسبت گھر میں بیٹھے رہنے والوں کے بہت بڑا صلہ رکھا ہے۔ بہت سے درجات ہیں جو اللہ کی طرف سے ملیں گے، اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت عطا کرنے والا ہے۔ بلا شبہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے تھے تو فرشتے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سرزمین میں محض مغلوب اور کمزور تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی سرزمین وسیع نہ تھی، تم کو ترک وطن کر کے اس میں چلے جانا تھا؟ تو ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ جانے کے لیے بری جگہ ہے۔ مگر جو کمزور مرد اور عورتیں اور بچے اس قابل نہیں کہ وہ اپنی کوئی تدبیر کر سکیں اور نہ رستہ سے واقف ہیں، سو ان کے لیے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا۔ اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ روئے زمین پر جانے کے لیے بہت جگہ اور بہت گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اس نیت سے چلے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرے گا، پھر اس کو موت آ جائے تب بھی اس کا ثواب ثابت ہوگا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم زمین پر سفر کرو تو اس میں تم کو کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کمی کر دو، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ کافر تم کو پریشان کریں گے، بلا شبہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہو پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور دوسرا ہتھیار لے لے حفاظت کرے، پھر جب یہ سجدہ کرے تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر نماز ادا کریں آپ کے ساتھ، اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار لے لیں۔ کافرین یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک بارگی حملہ کر دیں، اور اگر تم کو بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار اتار رکھو اور اپنا بچاؤ کر لو۔ بلا شبہ اللہ نے کافروں کے لیے اہانت آمیز سزا مہیا کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز خوف ادا کر چکو تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، اور جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز کو قاعدہ کے موافق پڑھنے لگو، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے۔ اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب میں، اگر تم علم رسیدہ ہو تو وہ بھی علم رسیدہ ہیں جیسے تم علم رسیدہ ہو، اور تم اللہ سے ایسی چیز کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ نہیں رکھتے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ نوشتہ بھیجا ہے واقعے کے موافق، تاکہ آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے موافق فیصلہ کریں جو کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا، اور آپ ان خیانت کرنے والوں کی طرفداری کی بات نہ کیجیے، اور آپ مغفرت طلب کریں، بلا شبہ اللہ مغفرت کرنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔
اور آپ ان کی طرف سے کوئی جواب دہی نہ کیا کریں جو اپنی ہی ذات سے خیانت کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ اس کو قطعی پسند نہیں فرماتا جو بڑا خیانت کرنے والا اور بڑا گناہ کرنے والا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔